السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم اسکلم عیشا وسیم قسط نمبر 20۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، کوئی تیار ہو چکا تھا تو کوئی تیار ہونے والا تھا۔ سب کے چہرے ہی آج الگ انداز میں چمک رہے تھے، سب ہی سردار صاحب کی بارات کر جانے کے لیے بے صبرے ہو رہے تھے، جن میں انم سب سے اول نمبر پر تھی۔ سب ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ انم اس وقت بہت ہی خوبصورت اسٹائل کی میکسی زیبتن کیے ہوئے تھی، جس کا رنگ کریم کلر کا تھا۔ آئمہ کو آریان نے باربی فراک ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نوری کے ہاتھ بھجوائی تھی، جسے اس نے اس سے ہوئی ملاقات کے بعد آرڈر کیا تھا، جو اسے ابھی ہی موصول ہوا تھا۔ باربی فراک کو دیکھ کر آئمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ زارا بیگم تو اپنے بیٹے کے آج کل نئے نئے انداز دیکھ رہی تھی، انہیں اپنے بیٹے پر پیار آیا تھا۔ اس فراک کا رنگ ہلکے ٹی پنک کلر کا تھا، جو آئمہ کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس نے اسے پہن کر گھوم کر دکھایا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کمرے میں اس وقت انم اور زارا شاہ کے ہی موجود تھیں۔ میرے دوست کی لگ رہی ہو، انم نے شرارت سے کہا۔ آپی، وہ شرما گئی تھی، ویسے بھی اسے آریان سے ملنے کی چاہ ہو رہی تھی۔ اس نے اسے شکریہ بولنا تھا۔ اللہ، میرا بیبی شرما رہا ہے۔ ابھی آئمہ کوئی جواب دیتی کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جائیں، زارا بیگم نے آئمہ کی بیلٹ باندھتے ہوئے کہا۔ دروازے کے اس طرف جو بھی تھا اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ زویا کی آواز پر انم، جو اپنی لپسٹک کو آخری ٹچ اپ دے رہی تھی، ایک دم مڑی۔ اس کے لب مسکرائے تھے زویا کو اس روپ میں دیکھ کر۔ واہ آپی، کیا جلوے بکھیر رہی ہیں، انم نے شوق سے لہجے میں کہا، اور اس سے گلے ملی۔ وہ اس وقت مہرون ساری میں ملبوس تھی، جس میں اس کا مناسب سا جسم بہت پیارا لگ رہا تھا۔ زین بھائی بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے۔ ابھی انم کچھ بولتی کہ کمرے میں ایک غیر شناسا آواز گونجی۔ انم نے فوراً سے نظریں دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی لڑکی کو دیکھا، پھر زویا کو۔ یہ دوست ہے میری، زویا نے دابی کا تعارف کروایا، جس پر انم نے سر ہلایا۔ ابھی تم کیا بول رہی تھی؟ انم نے دابی سے پوچھا۔ زین بھائی، چپ کرو خبردار، جو اس کا نام بھی لیا، زویا نے غصے سے کہا۔ کیوں نہ لے؟ انم نے متوازن لہجے میں پوچھا۔ دابی بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت زویا کے دیے گئے وائٹ کلر کے شرارے میں ملبوس تھی، جو اس کے حسن کو اور چار چاند لگا رہا تھا۔ کیونکہ وہ خاموش ہوئی۔ کیونکہ انم نے شریر مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیونکہ وہ ان سے ناراض ہیں، دابی نے جواب دیا۔ آئمہ اور زارا بیگم کی بھی اب تیاری مکمل ہو گئی تھی، وہ دونوں ان کی باتیں سن رہی تھیں کہ اتنے میں نوری نے آ کر انم کو پکارا۔ انم باجی جی، وہ آریان سائیں آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رائمہ باجی آ گئی ہیں تیار ہو کر۔ اس کی بات پر انم کے ساتھ سبھی لڑکیاں نیچے اتری تھیں تاکہ رائمہ کو دیکھ سکیں۔ پوری حویلی میں ہلچل مچی تھی، مگر اس کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ تیار تھا، مگر وہ اس کشمکش میں تھا کہ کیا وہ رائمہ کو شیان کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھ پائے گا؟ یہ سوچ ہی اس کا دل دکھا رہی تھی۔ جب وہ حقیقت میں دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ اور لب کپکپا رہے تھے۔ وہ اس وقت یہ سوچ رہا تھا، کاش وہ واپس آیا ہی نہ ہوتا، یا کاش اس نے رائمہ کو دیکھا ہی نہ ہوتا۔ اف، یہ کاش! وہ اس وقت بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اس نے ایک دم سر پیچھے بیڈ پر گرایا تھا۔ دو آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ پھر دھیرے سے لب بولے۔ یہ جو گانے کے بول ہیں یا آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا۔
گانے کے یہ بول بولتے ہی اس کے آنسو قابو سے باہر ہوئے تھے۔ اسے اپنے اوپر اتنا غصہ تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لے۔ کیسے وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا؟ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ صرف اس شخص کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے جس کا انتخاب آپ کا رب کرتا ہے، تو کیا یہ اتنا مشکل کام ہے؟ اگر یہ سب فطری تھا، اگر کہا جائے محبت تھی، ہو گئی، اور کبھی بھی کسی سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، مگر آپ کے پاس راستے بہت سے ہیں۔ آپ ایک دفعہ سوچیں تو صحیح۔ اب کہیں گے محبت آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ دیتے ہو اپنی محبت کو یہ حق کہ وہ آپ کو بری طرح سے جکڑ لے، اور جب وہ آپ پر قابو پا لے تو کہتے ہو ہمارا کیا قصور تھا؟ قصور ہی سارا آپ کا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں بہت سی تعلیمات دیتا ہے جن پر عمل کریں تو زندگی آسان ہے۔ شاہ کی کہانی میں یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے منسوب ہو تو براہ کرم اپنے آپ کو اس کے لیے محفوظ رکھیں۔ آج کل کے لوگوں نے اس چیز کو مذاق ہی بنا لیا ہے۔ آج وہ کسی سے منسوب ہوتے ہیں، کل کسی اور سے۔ اگر ہم اپنا وقت ان فضولیات کاموں میں وقف کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت میں وقف کریں تو شاید نہیں، یقیناً دلوں کو قرار بھی ملے گا، دنیا میں سکون، اور آخرت میں سرخرو رہیں گے۔ اگر ہم سب اس بات کو سمجھ لیں تو جتنے بھی لوگ اپنی محبت سے جدا ہونے پر مجنوں بن جاتے ہیں تو ان کی تعداد میں کمی آ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود بھجوایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام۔ یہ ہے اسلام میں جائز۔ ہاں، اچھا لگنا ایک فطری عمل ہے۔ لگا اچھا تو محرم بناؤ، نہ کہ اسے اور اپنے آپ کو گناہ گاروں کی فہرست میں شامل کرو۔ وہ ابھی رو ہی رہا تھا جب دروازہ بجا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی نم اور سرخ آنکھیں دروازے پر جما دیں۔ بھائی، دروازہ کھولیں۔ میر نے باہر سے آریان کی آواز سنی تو جلدی سے زمین پر سے اٹھا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی سرخ آنکھیں دیکھی۔ وہ اس وقت کالی جینس پر کالی ہی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے واش روم میں جا کر منہ دھویا تاکہ وہ تھوڑا ہی صحیح اپنے احساسات کو چھپا سکے۔ بہت مضبوط ہو جاتا ہے وہ شخص جس نے اپنے ہاتھوں سے خود کے آنسوؤں کو پہنچا ہو۔ میر بھائی، باہر سے پھر صدا بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنے منہ کو تولیے سے صاف کیا اور ایک آخری نظر اپنے حلیے پر گھمائی تھی، اور وہ اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر ایک نہیں بلکہ تین تین نمونے کھڑے تھے۔ ایک کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی، دوسرے کے چہرے پر آوازاری، تو تیسرے کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے انہیں آئی برو اچکا کر دیکھا۔ ہم تجھے نوکر نظر آ رہے ہیں؟ خان نے طنزیہ کہا، جس پر میر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کا ویٹ کریں۔ آریان تو بس اپنے بھائی کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہا تھا، اسی لیے وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ میر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایسے بھائی بھی اللہ نصیبوں والوں کو عطا کرتے ہیں۔ زین تو اپنی گردن جامیر کے کمرے کے اندر کر کے کچھ تلاش کرنے کی کوششوں میں تھا۔ لالا، زین نے میر کو بلایا۔ شاہ جو خان کو دیکھ رہا تھا زین کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں یار، وہ کدھر ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کون؟ میر نے نہ سمجھی سے جواب دیا۔ خان اور آریان بھی اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگے۔ وہی جسے آپ نے ہمارے دروازہ بجاتے ہی کمرے سے غائب کیا ہے، اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ کیا؟ شاہ بے ساختہ چونکا۔ اس کے چونکنے پر زین نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا، پھر بولا، جال ڈالا، ہم سے کیا چھپانا؟ اس نے شرارت سے کہا۔ خان اور آریان تو سمجھ چکے تھے زین صاحب کی نوٹنکیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے کیا چھپانا ہے؟ میر نے بے یقینی سے کہا۔ چلیں اب شرمائے مت، بتائیں اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی تھی؟ زین نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا کر رہا تھا مطلب؟ تم کیا کرتے ہو اپنے کمرے میں جب مجھ سے ایسے بےہودہ سوال کر رہے ہو؟ تیار ہی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کا کالر درست کیا۔ اوہ، آئی سی۔
اس نے میر کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لیا۔ اس کے انداز پر آریان اور اورحان کی ہنسی نکلی تھی۔ کیا ہے یار، میر چڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس سے اپنے جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ آریان نے زین کی حالت ان دونوں پر ظاہر کی۔ دونوں نے اپنی نظریں زین پر مرکوز کی، جس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آریان کی بات پر کیا مطلب؟ اورحان نے آریان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مختصر یہ کہ یہ میر بھائی میں زویا آپی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کیوں زین؟ اس نے ہان کی بات کا جواب دینے کے بعد زین سے تصدیق چاہی۔ اس کی بات پر ہان نے غصے سے زین کو دیکھا، اور ہان کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ کر زین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اس کو، یہ خود ہی پاگل ہے، اور میں کیوں اس پاگل کو اپنی خانم کی باتیں بتاؤں گا؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ آریان نے اسے ٹوکا۔ او جھوٹے، تو نے نیچے ہی کہا تھا نا؟ زین نے منٹ کے 1000ویں حصے میں آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اور ہان کے تو تن بدن میں آگ لگی تھی۔ جتنے مرضی وہ ایک دوسرے کے ہمراہ سہی، مگر اپنی عورت کو لے کر ایسے ایک دوسرے کو تنگ کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، اور وہ عورت اس کی بہن تھی۔ میر نے سر جھٹکا تھا۔ دونوں ہی بے غیرت تھے، لحاظ ہی نہیں تھا۔ بڑے بھائی کھڑے تھے ان دونوں کے یہاں۔ بہت ہی بڑا کمینہ ہے تو۔ انکل تجھے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تو ہے ہی لڑکی، وہ بھی کم عقل، جسے پتہ ہی نہیں ہے کب اور کیا بات کرنی ہے۔ اس نے آریان کو ہوش کے ناخن دینے چاہے۔ کم تم بھی نہیں ہو، اور ہان نے اسے جھڑکا تھا۔ ہان، ہاں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اب اللہ نے ہمیں دی ہی اتنی پیاری منکوحہ ہے، تو کیا کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کریں؟ زین تھا ہی ڈھیٹ، اور وہ ثابت بھی کر رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، چھوٹوں سے شفقت کریں، اپنے حسین سے چہرے سے تھوڑی سی مشقت کریں، دن میں کم از کم 200 دفعہ تو مسکرائیں، اپنے جھلات جیسے رخ میں تھوڑی سی شوخی لائیں، بالکل میرے اور زین کی طرح، تو شاید اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کھا کر ہمارے جیسی آفتیں سونپ دے، جن کو سمجھنا ایک مشکل امر ہے۔ اس نے میر اور اورحان کو مفید مشورے سے نوازا تھا، اور آخر میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے، وہ دونوں سٹل انہیں دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے اتنے ٹھنڈے انداز پر زین اور آریان نے نظروں کا تبادلہ کیا، جیسے کہہ رہے ہوں، کیا پھر کچھ غلط بول دیا؟ ان دونوں نے کچھ غلط نہیں کہا، تم دونوں نے کچھ غلط نہیں کہا، بس ہم ہی غلط جگہ کھڑے ہیں، اورحان نے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ دونوں اس کے کہنے پر پیچھے ہوئے تو ان دونوں نے اپنے قدم نیچے کی سمت بڑھائے۔ ان کے جاتے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یار، تو نے آخر میں لائن غلط بول دی تھی۔ زین نے اسے پتے کی بات بتائی۔ کیا غلط بولا؟ یار، تیری والی ہوگی آفت، میری والی تو مرچی ہے، مرچی۔ اس نے آنکھوں کو گھما کر کہا۔ اس کا انداز آریان کو ہنسا گیا تھا۔ اسے آئمہ کا آج کا انداز بھول ہی کب رہا تھا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ زین نے اسے ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا، ابھی تو یہ ہماری منکوحاں ہیں، تو ہم پاگل ہیں ان کے لیے۔ جب یہ ہماری سب چیزوں میں حصے دار بن جائیں گی، یعنی کہ پوری ہم پہ مسلط کر دی جائیں گی، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس کی بات پر زین کا قہقہ گونجا۔ یار، تو کتنا سچ بولتا ہے۔ وہ آریان کے گلے سے لگا تھا۔ میری جان، اگر بخار تیز ہے تو مجھے بتا دو، میں رک جاتی ہوں تمہارے پاس۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ اس نے کمفرٹر کو اپنے اوپر درست کیا۔ خاک ٹھیک ہو۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چھوا جو بخار میں تپ رہا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ وہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئیں۔ خالہ، آپ تو سمجھیں مجھے، میں نہیں جا سکتی، وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ جائیں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے آپ کا۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ہیں اس کے پاس، میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی، انہوں نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، جائیں آپ۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں اپنے بیٹے کی جب تم سے شادی کروں گی تب شرکت کر لوں گی، فی الحال میں۔ وہ بولتی کہ فرمان نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا شاید اس نے غلط سن لیا۔ میں نے کہا جب میں اپنی بھانجی کو اپنی بہو بناؤں گی تب دل سے شرکت کروں گی، وہ منحوس تو شیانوں تمہارے ماموں کی پسند ہے۔ مجھے تو
صرف تم ہی اپنی بہو کے روپ میں قبول ہو۔ انہوں نے اس کو اپنے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر تک وہیں جمی رہی، پھر اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا۔ خالہ بھی جائیں یہاں سے، اس نے اپنی وہی بات دہرائی، کیونکہ وہ اپنی خالہ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ تم دیکھنا، وہ بس چند دن ہی رہے گی شایان کی زندگی۔ آپ ہوش میں ہیں خالہ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے اپنے ہاتھ کھینچے تھے اور ان کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ خالہ، وہ محبت ہے میری، کوئی کھیل نہیں۔ آج کسی نے جیت لیا، کل میں جیت لوں، اس نے کرب سے کہا۔ اور خالہ، کھیل میں جیت زبردستی حاصل نہیں کی جاتی، وہ تو مقدر میں لکھی ہوتی ہے، جیسے رائما کو شیان کے مقدر میں لکھا گیا۔ وہ تلخ سا مسکرائی۔ خالہ، میں اتنی بدقسمت کیوں ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری جان، انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، میں دوں گی تمہیں شیان۔ وہ جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ آپ اب بھی وہی حرکتیں کر رہی ہیں خالہ، وہ پینک ہو رہی تھی فروا۔ خالہ، مرد کو تو کوئی بھی مل جاتی ہے، مگر عورت کسی کی ہو کر بھی محبت نہیں بھولتی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس کے الفاظوں پر ردا بیگم کا دل رکا تھا۔ تمہیں یہ کس نے کہا؟ انہوں نے اپنے دل میں آتے سوال کو پوچھا۔ میں نے دیکھا ہے۔ کسے؟ ماں کو۔ ردا بیگم تو اپنے سوال کرنے پر پچھتائیں۔ آپ نے انہیں بھی یہی دلاسے دیے تھے نا؟ وہ بھی پاگل ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر گئی۔ اگر ان کے پاس وجہ نہیں تھی جینے کی تو مجھے بنا لیتی وجہ، میرے لیے ہی دل پر پتھر رکھ لیتی، اور شاید وہ رکھ بھی لیتی اگر آپ۔ اس نے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں ان پر گاڑی۔ آپ انہیں کہتی زرینہ، ایک دفعہ اپنے گھر کی طرف دیکھو، سب تو ہے تمہارے پاس، آپ نے انہیں برباد کر دیا۔ اس کی بات پر ردا بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ نے انہیں غلط مشورے دیے۔ ردا بیگم بے یقین ہوئی۔ انہوں نے جو کیا اپنی بہن کی محبت میں کیا تھا، مگر کیا وہ اپنی محبت میں اس کو برباد کر گئی تھی؟ آپ جائیں یہاں سے، آپ جائیں، جائیں! اس کے چیخنے پر ردا بیگم جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ! اس نے اپنے رب کو پکارا۔ مجھے نفرت ہے مما آپ سے، بابا آپ سے، خالہ سب سے نفرت ہے۔ فروا سب سے نفرت کرتی ہے۔ فروا بہت بری ہے۔ اس نے بال نوچے تھے۔ وہ اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ اللہ جی! اس نے اپنے دل کے مقام کو مسلا تھا۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ فروا تنہا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ یہ کہتے ہی اسے حمزہ یاد آیا تھا۔ اس نے اپنے فون کی تلاش میں نظریں گھمائی تھیں جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے قدم ٹیبل کی سمت بڑھائے۔ اس کے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ابھی وہ حمزہ کو کال کرتی کہ فون کی اسکرین پر حمزہ کا نام نظر آیا، یعنی اس کے فون کرنے سے پہلے ہی حمزہ اسے کال کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ ابھی وہ کان سے لگاتی کہ حمزہ کی پریشان کن آواز اسپیکر سے ابھری۔ فروا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی اتنی فکر پر فروا کے آنسوؤں میں اضافہ ہوا۔ نہیں، اس نے ہچکیوں کے درمیان بولا۔ وہ جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا ایک دم پریشان ہوا۔ کیا ہوا فروا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ ہوا ہے وہاں؟ اس نے ڈھیر سارے سوال پوچھ ڈالے۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے واقعے میں یاد کر رہی تھی۔ حمزہ کا دل دھڑکا تھا۔ دوسری طرف سے خاموشی محسوس کرتی اس نے فون کان سے ہٹایا، کہیں کال تو نہیں کٹ گئی، مگر وہ کال پر تھا۔ حمزہ! اس نے اسے پکارا۔ اف ظالم! اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس نے خواہش کی کاش یہ لمحہ یہیں تھم جائے۔ جی؟ اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حمزہ آپ کہتے ہیں نا کہ فروا زندگی آپ کی ہے، اپنی مرضی سے جیو۔ حمزہ مجھے اپنی پسند کے راستے راست نہیں آئے۔ اس کی بات پر حمزہ کو دکھ ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ لڑکا تھا، سنبھال لیا تھا اس نے خود کو، یہ شاید وہ ظاہر کرتا تھا، مگر وہ لڑکی تھی، نازک سی، کمزور دل رکھنے والی۔ فروا آپ اللہ سے، وہ کچھ نہیں کرتے۔ فروا آپ کو کتنی دفعہ کہوں ناشکری نہیں کرنی، ورنہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے، اس نے اسے سختی سے کہا۔ اس کی سختی پر فروا نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ سوری، آپ مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اس نے ڈر کے تحت پوچھا۔ اس کے لہجے میں ڈر کا عنصر وہ محسوس کر چکا تھا۔ کبھی نہیں حمزہ کیسر، فروا سہیل سے مرتے دم تک وفا نبھائے گا، اسے کبھی تنہا نہیں کرے گا، اس نے محبت سے کہا۔
آپ کہیں تو لینے آ جاؤں آپ کو؟ نہیں، آپ اب ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے آنسو حلق میں اتارے۔ پکا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی۔ چلیں پھر آرام کریں، آپ کل بات کرتا ہوں، مگر فون رکھنے سے پہلے ذرا سا ہی ہنس دیں۔ اس نے فرمائش کی تھی۔ اس کے لیے وہ مسکرائی تھی، بس چند سیکنڈ کا، پھر چیخ چیخ کر رو دی۔ اس کی درد بھری آوازاری حمزہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ کبھی کبھی بڑوں کی اناؤں میں بچے برباد ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہو رہی تھی۔ اپنی ماں اور خالہ کی خواہش کو اپنا خواب بنا بیٹھی تھی، جس کی تعبیر اسے آج ملی تھی، سزا کی صورت میں، ایک روک کی صورت میں۔ اس نے فون کاٹا اور وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی اور واقعی میں اس کی تکلیف دیکھنے والا کوئی نہ تھا، صرف حمزہ تھا۔ اور پھر تمہیں کیا خبر؟ آنکھوں بڑے آنسوؤں کو واپس حلق میں اتارنا اور پھر مسکرانا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی لاکھوں فروا ایسی ہیں جو اپنی زندگی کو اپنی ماں اور خالہ کی خواہشوں کی نظر کر جاتی ہیں، اور اگر ماں اور خالہ کے دباؤ میں لڑکا شادی کر بھی لے تو وہ اس کے ہاتھوں مزید ذلالت کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، آپ ماں ہیں، آپ سوچ سکتی ہیں اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے اپنے ارمانوں کو پورا کریں، مگر ان معصوم ذہنوں کو بچپن سے ہی اس سب کے پیچھے مت لگائیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اپنے وقت پر ہو تو اچھی لگتی ہے۔ ہر فروا کی زندگی میں حمزہ جیسا باظرف مرد نہیں ہوتا۔ کچھ بے ظرف مرد بھی ہوتے ہیں جو اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ سب ہی اس وقت ہال کے باہر کھڑے تھے۔ رودابہ کی آئمہ سے دوستی ہو گئی تھی، دونوں ہی ایک جیسی تھی۔ وہ اس وقت اندر آئمہ کے ساتھ تھی، وہ لڑکیوں کی طرف سے بارات کا استقبال کرنے والی تھی، یہ اس سے آئمہ نے کہا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، انم تو شایان کے ساتھ ہی آتی، وہ بہن تھی اس کی، اور وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس نے زویا کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی لڑکیوں کی طرف آ جائے، مگر اس نے انم کے ساتھ آنے کا کہا۔ لڑکیوں والوں میں زہرا بیگم، زنیرہ بیگم، امیرہ بیگم، ہارون شاہ، آریان، زین، آئمہ اور رودابہ تھیں، اور ان کے کچھ عزیز بھی شامل تھے۔ لڑکوں والوں میں مصطفیٰ شاہ، عماد شاہ، ردا بیگم، شاہ میر، بی جان، انم، زویا، اورحان اور باراتی موجود تھے۔ شایان اس وقت کریم کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا، جس کو بہت ہی نفاست سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس پر وائٹ کلر کی شال لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ شایان کے ایک طرف مصطفیٰ شاہ اور دوسری طرف عماد شاہ تھے۔ گھر کی عورتیں ایک طرف کھڑی تھیں اور شایان کے ارد گرد سارے مرد موجود تھے۔ میر نے مصطفیٰ شاہ کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر ان کے لب مسکرائے تھے۔ وہ شایان سے ذرا فاصلے پر ہوئے تو میر شایان کے برابر میں کھڑا ہوا اور اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی مضبوط گرفت میں پکڑا۔ شایان نے بے ساختہ گردن اپنے دائیں طرف گھمائی تو میر کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھ کر دل کو راحت ملی تھی، مگر ظاہر نہ کیا۔ اب کیوں آیا ہے؟ اب بھی نہ آتا؟ شایان نے شکوہ کیا اور اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ میر کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے شایان کو کتنا یاد کیا تھا، جب جب اسے کوئی کامیابی ملی تھی تب تب وہ اسے یاد آیا تھا۔ معاف کر دے، اس نے اونچی آواز میں بولا، کیونکہ ڈھول بجنے کے شور میں شایان کو سمجھ نہ آتی۔ میں ناراض نہیں ہوں، تم سب میری طاقت ہو، بس چاچو کو مناؤ۔ اس نے اسے ہارون شاہ کو منانے کو کہا۔ منا لوں گا انہیں بھی۔ سب نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ان کا استقبال پھولوں سے کیا گیا تھا، سب سے زیادہ پھول اورحان پر برسائے گئے تھے۔ سب بس یہ سمجھ لیں دابی نے اپنے سارے پھول ہی اس پر برسائے تھے۔ اس نے الجھ کر اسے گھورا بھی تھا، مگر وہ اسے کسی خاطر میں نہ لائی اور اپنے ساتھ کھڑے بچوں کے ہاتھوں سے بھی پھول چھین کر اس پر برسانے لگی۔ ایک بچے نے تو ضد میں اپنی پھولوں کی پلیٹ پیچھے کی تو اس نے اس کے بازو پر چونٹی کاٹی، جس کی وجہ سے اس بچے نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے منہ چڑھایا تھا۔ اس نے پھر بھی اس سے آدھے پھول لے ہی لیے تھے اور اپنے مسٹر خان پر پھینکے۔ اس کی اتنی مشقت کو دیکھ کر اورحان کے لب مسکرائے۔ اس کے مسکرانے پر دابی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرے اور اس کے سر سے گزار کر اپنے سر سے لگائے، جیسے اس کی بالائیں اتار رہی ہو۔
جس پر ہان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے جاتے جاتے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ سدھر جاؤ، جس پر اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور اس کے برابر چلنے لگی۔ مسٹر خان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی نظریں صرف اس کے بالوں پر تھیں جو کھلے ہوئے تھے، لمبے اور گھنے بال جو ہان کو اچھے لگتے تھے۔ اچھی؟ بس اچھی؟ بہت اچھی۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ آئمہ نے اسے بلایا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے وہ میری نئی دوست بنی ہے؟ اس نے اورہان کو اپنی دوست دکھائی، جس پر اس نے سر ہلایا۔ بس اب اسے اپنے جیسا افلاطون نہ بنا دینا، اس نے طنز کیا۔ وہ پہلے ہی میرے جیسی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ یہ کہہ کر آئمہ کے پاس چلی گئی اور اورہان میر کے پاس جو شایان کے پاس ہی موجود تھا۔ یار انم، ہم کب ملیں گے رائما سے؟ ابھی بی جان نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہی ہیں شایان بھائی دیکھیں گے۔ صحیح۔ اچھا یار، ایک ٹھنڈی کولڈ ڈرنک ہی پلا دو۔ اس نے اپنے ساڑی کے پلو سے ہوا لیتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی دیر سے باہر کھڑے ہوئے تھے، اب اس کا حشر ہو گیا تھا کھڑے کھڑے۔ میں دیکھتی ہوں زین بھائی۔ وہ جیسے ہی مڑی، اس کی نظر زین پر پڑی، جو دور سے ہی اپنے خانم کا دیدار کر رہا تھا۔ انم کے بلانے پر اس نے شکر ادا کیا۔ کوئی تو تھا جسے اس پر رحم آیا، مگر اسے کیا پتا تھا اسے زویا کے نوکر کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ ہاں، وہ زویا آپی نے بلایا تھا۔ اس نے زویا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کب بلایا؟ ابھی تو کہا زین کو بلاؤ، مجھے کولڈ ڈرنک پینی ہے۔ زین سمجھ گیا تھا یہ اس کی خانم نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس کی انا اس کے قد سے بھی اونچی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بندہ ناچیز حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ خان کی جان۔ اس نے جان واری تھی، وہ لگ ہی مغرور شہزادی رہی تھی۔ اس کے انداز پر زویا کے بھی لب مسکرائے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا۔ دل میں شکوہ تھا، یاد آ گئی اپنی خانم کی۔ اس کے معصوم سے شکوے پر زین کو پیار آیا تھا، اپنی خانم پر۔ اس نے اپنی جیب میں پڑے ٹیشو نکالے اور آگے ہو کر اس کے چہرے پر پڑی پسینے کی بوندوں کو صاف کیا۔ اس کی اس حرکت پر انم نے اپنی ہنسی روکی۔ زویا وہیں جمی پہلی بار اسے خود سے دور نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس ناراضگی سے اس کی عقل واقعی میں ٹھکانے پر آ گئی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ان حرکتوں کو مس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمے کی لکیر ابھری تھی، جسے زین کی زیرک نگاہوں نے بھی دیکھا تھا۔ زین بھائی، انم کے پکارنے پر وہ زویا سے دور ہوا۔ میں بھجواتا ہوں، زین یہ کہہ کر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ آپ یہاں مما وغیرہ کے پاس بیٹھو، میں ذرا شایان بھائی سے مل کر آئی، انم نے زویا سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے قدم اسٹیج کی سمت بڑھائے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے دوپٹے سے الجھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنی بھاری بھرکم میکسی کو اونچا کیے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ نہیں، میں 2-3 دن کے بعد آؤں گا۔ میرے پی اے نے آپ کو بتایا نہیں؟ وہ اسٹیج کے کنارے پر کھڑا فون پر ڈائریکٹر سے بات کر رہا تھا کہ نظریں انم پر رکی تھیں۔ وہ ٹیڑھے سیدھے منہ بنا رہی تھی، اس سے یہ دوپٹہ نہیں سنبھل رہا تھا۔ وہ ایسے کپڑے پہننے کی عادی نہ تھی۔ اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور قدم اس کی سمت بڑھائے تھے۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی کہ ایک دم سے اس کا سر بری طرح سے میر کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی۔ پہنتی کیوں ہو جب سنبھالا نہیں جاتا؟ اس نے افسوس سے کہا۔ نہیں پہنوں گی تو انم اور بدنام ہو جائے گی، پہلے ہی بڑی بدنام ہوں مما کی نظروں میں۔ اس نے دوپٹے کو غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچا۔ اس کے غصے پر میر کو ہنسی آئی۔ ان نازک لڑکیوں کے غصے بھی ان کے جیسے نازک ہی ہوتے ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اسے ایک خالی کرسی پر بٹھایا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ پنسیں؟ اس کے پوچھنے پر انم نے اپنے کلچ میں سے پنس نکال کر اسے دی۔ وہ بس اس کو دیکھنے میں مگن تھی۔ میں آئے؟ اس نے اجازت چاہی۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلایا۔ شامیر نے اس کے دوپٹے کے پلو کو پکڑ کر بہت ہی نفاست سے اس کے کندھے پر سیٹ کیا، پھر پن سے اٹیچ کی۔ اب صحیح ہے؟ اس کے کہنے پر انم نے اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ اس نے تو کسی ماہر ڈیزائنر کی طرح اپنی ذہانت کا استعمال کیا تھا۔
واؤ، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی، تھینک یو۔ اس نے کرسی پر سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نو نیڈ۔ ویسے آپ کو یہ کیسے آتا ہے؟ اس نے اپنے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ بس سیٹ پر یہی سب دیکھتا ہوں تو سیکھ لیا۔ ابھی تک کتنوں کے دوپٹے سیٹ کیے ہیں؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ یو آر دی فرسٹ، تم پہلی ہو، اس نے متوازن لہجے میں کہا۔ اینڈ آئی ول بی دی لاسٹ ون مسٹر شاہ، اور آخری بھی میں ہی رہوں مسٹر شاہ۔ اس کے لہجے میں حق تھا۔ میر کا منہ کھلا تھا، اس کی بات پر نہیں، اس کے حق جتانے پر، جس پر میر نے آگے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مرد کا دل سنبھالنا آسان نہیں ہے چندا، پہلے اپنا آنچل سنبھالو۔ ایک اصلی مرد سب سے پہلے ایک عورت کے آنچل کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز گمبھیر تھی، انم تو سانس روک گئی تھی اس کے الفاظوں پر۔